پی ٹی ایم پر پابندی، منظور پشتین اور دائرے کا سفر، پاکستان سے نہیں پاکستان میں آزادی، تحریر دل مراد بلوچ۔ پاکستان نے پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی عائد کر کے ایک بار پھر فیڈریشن کی سیاست کرنے والے امید پرستوں کی خوش فہمیوں اور غلط اندازوں پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ آپ نے بیڑیا کو بیڑ سمجھا، کیکر سے گلاب کا رس کشید کرنے کا خواب دیکھا اور تاریکی کی دیوتا سے روشنی کی امید رکھی۔ یہ ہے آپ کے غلط اندازوں اور ادراک کی کمی کا نتیجہ۔ جس طرح پاکستان خود تضادات کا شکار اور سمت سے محروم ریاست ہے، ویسے ہی پاکستان کے زیر تسلط محکوم قومیں بھی امید پرستی اور حقیقت پسندی کے دائروں میں بھٹکتی رہی ہیں۔ 47 سے لے کر آج تک دائرے میں یہ سفر جاری ہے۔ خط مستقیم کے خطرات اور اندیشوں سے دوچار محکوم قوموں کی قیادت رجائیت کا اسیر ہو گئی، جبکہ ایلیٹ کلاس نے بینیفیشری بن کر خوب کمایا اور قوم پستے رہے۔ قومی وسائل کا استحصال جاری رہا، قوم اور قومی شناخت مٹتے چلے گئے۔ پاکستان نے محکوم قوموں کی سماجی ساخت، نفسیات اور اقدار کو نو آبادیاتی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے بخوبی اپنا زہریلا بیج بوئے۔ منفی اور تباہ کن نو آبادیاتی خصلتوں کی تخم ریزی کی اور آج وہی زہر یہ سماج چکھ رہے ہیں۔ مملکت اللہ داد پاکستان نے پہلا کاری ضرب پشتون قوم پر لگایا جب ڈاکٹر خان کی منتخب حکومت اس کا پہلا شکار بنی۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد باچا خان کی خدائی خدمتگار تحریک پر پابندی عائد کی گئی اور اس پابندی کے لیے اسلام کے قلعے کو برطانوی نو آبادیاتی قوانین کا سہارا لینا پڑا۔ اس وقت پاکستان ایک ڈومینین ریاست تھا اور اپنے ریاستی قوانین سے محروم تھا۔ یہ پابندی صرف خدائی خدمتگار تحریک پر ہی نہیں بلکہ آج تک نو آبادیاتی دور کے قوانین نام نہاد قرارداد مقاصد کے باوجود برقرار ہیں اور نو آبادیاتی طرز حکمران کے مظہر ہیں۔ پی ٹی ایم کی طرح خدائی خدمتگار تحریک بھی عدم تشدد کے اصولوں پر عمل پیرا تھی۔ کوہساروں کے باشندے اور جنگجویانہ مزاج رکھنے والی پشتون قوم کو، جن کے قومی مزاج اور نفسیات میں جنگ اور بہادری شامل تھی، ہندو لیڈر مہاتما گاندھی سے شدید متاثر باچا خان نے عدم تشدد کا سبق پڑھایا۔ دور رس نتائج کے حامل اس فیصلے نے پشتون قومی نفسیات میں ایک واضح خلیج اور خلا پیدا کر دیا، جو آج مختلف صورتوں میں تشدد کے اظہار کے ساتھ پشتون قومی تشخص اور پشتون ولی کے خلاف سامنے آ رہا ہے۔ عدم تشدد کی یہ پالیسی اور فیصلہ باچا خان کی سیاسی بصیرت کا کمال تھا یا پشتون نیشنلزم کے زوال کا نقطہ آغاز؟ وقت نے اپنا فیصلہ لکھ دیا ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر خان کی منتخب حکومت کا خاتمہ اور 12 اگست 1948 کو بابڑا میں ریاستی افواج کی جانب سے خدائی خدمتگار تحریک کے کارکنوں کو بڑے پیمانے پر قتل عام پشتونوں کے لیے گہرا صدمہ تھا اور ایک واضح قومی فیصلے کا متقاضی تھا۔ لیکن اس قتل عام کے باوجود باچا خان نے پرہم جدوجہد اور امید پرستی کا راستہ چنا۔ باچا خان جیسے درویش اور عاجز انسان بدذات پاکستان کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے رہے اور تحریک کو جاری رکھنے کی کوشش کی۔ شاید پشتون ولی اور پشتون وطن کے اصول میں ناکامی کا درد اتامزئی سے کوسوں دور جلال آباد میں دفن کرنے کی وصیت کا سبب بنا۔ مٹی کا درد مرنے کے بعد بھی سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ اسلامی تعلیمات سے صبر اور گاندھی کے فلسفہ ہنسا کا مرکب بنا کر عدم تشدد کے دائی باچا خان نے اپنے طور پر پشتون نیشنلزم کو ایک گہری سیاسی حکمت عملی کے تحت زندہ رکھا۔ انہوں نے پرہم جدوجہد کو پشتون قومی تحریک کا حصہ بنایا، لیکن یہ تحریک بار بار ریاستی جبر کا شکار رہی اور دائرے میں ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ حقیقی خود مختاری اور آزادی کی جانب ایک بھی قدم نہ اٹھ سکا۔ ایک طرف ریاستی دباؤ اور دوسری طرف عملیت پسندی کے تقاضے
اور پشتون عسکری روایت سے ٹکرا کر یہ تحریک کبھی اپنی سمت واضح نہ کر سکی۔ اس دوران کئی مواقع پر بادشاہ خان کے پیروکاروں کو پس پاؤنا پڑا یا جیلوں کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، جس نے قومی تحریک کے امکانات کو مزید محدود کر دیا۔ پاکستان نو آبادیاتی اژدھے نے جب قوموں کو ہڑپنا شروع کیا تو پشتون، بلوچ اور بنگالی امید پرستوں نے مل کر نیشنل عوامی پارٹی بنائی تاکہ مشترکہ جدوجہد کے ذریعے اپنے قومی تشخص اور وسائل کا دفاع کر سکیں۔ لیکن 1975 میں جمہوریت کے چیمپئن ذوالفقار علی بھٹو نے اس جماعت پر پابندی عائد کر دی اور پوری قیادت کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ نیشنل عوامی پارٹی کے انجام کے بعد بلوچ سیاست دو دھاروں میں بٹ گئی، ایک طرف فیڈریشن کی سیاست کرنے والے امید پرست اور دوسری جانب قومی سوال کے حل کے متلاشی حقیقت پسند۔ امید پرستوں کی کمان ممتاز سیاستدان میر غوث بخش بزنجو نے سنبھالی۔ فیڈریشن کی سیاست کے نام پر ایک طرف ریاست اور دوسری جانب اس طبقہ فکر کے رہنماؤں نے بلوچوں کو دائرے کا عادی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جبکہ متاخرین نے تو بلوچ کی سیاسی و فکری استحصال میں اپنا حصہ بخوبی نبھایا۔ امید پرست سیاستدانوں کی وہ قبیل ہے جو فیڈریشن اور آئینی حقوق کے دائرے میں رہتے ہوئے قوموں کے مسائل کا حل چاہتی ہے۔ ان کے خیال میں داخلی اصلاحات اور آئینی حقوق کے ذریعے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف حقیقت پسند طبقہ سمجھتا ہے کہ ان مسائل کا حل فیڈریشن سے باہر ہے اور آزادی کی جدوجہد ہی قوموں کی بقا اور حقوق کی ضامن ہے۔ ان کے نزدیک حقوق اور خود مختاری صرف آزادی کے ذریعے ہی ممکن ہے، نہ کہ فیڈریشن کے محدود دائرے میں۔ یہ تب ہے جب فیڈریشن حقیقی معنوں میں اپنے تقاضے پورے کرتی ہے، نہ کہ پاکستانی نام نہاد فیڈریشن کی طرح۔ بلوچ قومی سیاست میں فیڈریشن کے اندر حقوق کے سب سے بڑے دائی ممتاز سیاستدان میر غوث بخش بزنجو تھے۔ میر صاحب نے اپنی سادگی، اصولوں کو برقرار اور سیاست کی لاج رکھی۔ میر صاحب کے والد کسی زمانے میں مکران کے گورنر رہے، خود بلوچستان کا گورنر اور اسمبلیوں کے ممبر، لیکن ان کا گھر اور مہمان خانے کچے ہی رہے۔ جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے سیاسی وارث نوجوانوں کو قرار دیا، جس کا واضح مطلب تھا کہ جہان دیدہ اور عمر رسیدہ میر صاحب کا سیاسی تجزیہ کامیاب نہیں رہا، اور انہوں نے مستقبل کی قیادت کے لیے نوجوانوں پر اعتماد کیا۔ لیکن میر صاحب کی فکری وراثت کے دعوے داروں نے سیاست کو پیداکاری اور ٹھیکیداری کا میدان بنا دیا۔ نوجوان معروضی حالات سے اکثر بے خبر، کبھی بینیفیشری بنے تو کبھی یوٹوپیائی خوابوں کے بے نام غلام بن گئے۔ میر صاحب کی جماعتی سیاست کا تسلسل آج کی نیشنل پارٹی ہے، جس نے ہر اخلاقیات دبور کر کے نئی نسل کو سطحی مراحت اور مفادات کا اسیر بنا دیا۔ اس کے نتیجے میں بلوچ نیشنل کوڈ آف کنڈکٹ اور بلوچ ڈیکوریم کو پامال کرنا جائز سمجھا جانے لگا، اور پروفیسر سبا دشتیاری نے اعلانیہ کہا کہ نیشنل پارٹی قومی تحریک کو کچلنے کے لیے سہولت کار اور مخبروں کی کھیپ تیار کر رہی ہے۔ لیکن اسی فکری بٹوارے کے بعد بظاہر کمزور اور نیست و نابود حقیقت پسندوں نے اپنی وسعت کے مطابق جدوجہد کا آغاز کیا۔ آج کی تحریک انہی کوششوں کو تسلسل اور ثمر ہے، جس کی جڑیں عوام میں گہری ہو چکی ہیں۔ ریاست کے تمام تر جبر کے باوجود حقیقت پسند آگے بڑھ رہے ہیں۔ ادھر پشتون قوم پرستوں نے نیشنل عوامی پارٹی کی روایت برقرار رکھی اور بادشاہ خان کی نئی نسل اس کی قیادت کر رہی ہے۔ چونکہ تضاد ہمیشہ سے موجود تھا، پشتون قوم کی متوقع تحریک سے خوفزدہ ریاست، جو اس تضاد کا بنیادی فریق ہے، نے پیش بندی کے طور پر مذہب کا سہارا لیا اور سوویت یونین کے انہدام کے لیے سرمایہ دار بلاک کے کرایہ دار بن کر پشتون سماج میں مذہب کا خوب استعمال کیا۔ جہادی گروہ تشکیل دیتا رہا۔ سوویت یونین اپنی منطقی انجام سے دوچار ہوا تو جہادی سرمایہ دار بلاک کے کمانڈر امریکہ کی نظر میں محتوب ٹھہرے۔
تو پاکستان ایک محکوس نظریے کے ساتھ ایک بار پھر امریکہ کا ساتھی بنا۔ قتل پہلے بھی پشتون ہوا، اس بار کچھ زیادہ ہی ہوا۔ اس تصویراتی مقاصد کی چمکی جنگ اور خون ریزی میں پشتون قومی تضاد یا پشتون قومی سوال وقتی طور پر گم سا ہو گیا، لیکن تضاد کبھی گم نہیں ہوتے، موقع پا کر دوبارہ سر اٹھاتے ہیں۔ پاکستان سے نہیں، پاکستان میں آزادی۔ ریاستی شفافیت سے آج اس پشتون سماج کی تڑپ منظور پشتین اور پی ٹی ایم کے ابھرنے کا سبب بنی۔ اگرچہ پشتون تحفظ موومنٹ ایک خاص واقعے کے رد عمل میں سامنے آئی، لیکن اس کے عوامل اشروں سے ارتقائی سفر طے کر رہے تھے۔ مرکزی دائرے کی سیاست سے مایوس نوجوانوں نے متوازی یا قومی سیاست کے لیے منظور پشتین کو اپنا ہیرو بنا لیا۔ ریاستی بربریت کے خلاف مضبوط آواز رکھنے والے پشتین عوام کی امیدوں کا مرکز بن گئے۔ ریاستی بربریت سے زخمی اور لولہان پشتون سماج نے منظور پشتین کی گرجدار آواز میں اپنی صدا شامل کی، اس امید کے ساتھ کہ اب یہ آوازیں صدا بصحرا ثابت نہیں ہوں گی۔ نئی نسل منظور پشتین کی قیادت میں خواب بنتی رہی۔ آواز و اطوار کچھ مختلف سہی، لیکن منظور پشتین بھی اپنے اسلاف کی طرح فیڈریشن، قومی حقوق اور آئینی پاسداری جیسے موضوعی مسائل پر پاکستان سے نہیں، پاکستان میں آزادی کا نعرہ لگا کر امید پرستی کے دائرے سے باہر نہ نکل سکے۔ آج پاکستان نے اسی امید پرست منظور پشتین کی تنظیم پی ٹی ایم پر اعلانیہ پابندی لگا کر اپنی پرانی روش دہرائی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ نو آبادیاتی طاقتوں کے انداز بدل سکتے ہیں، لیکن ان کی بنیادی طریقہ کار اور عربے ہمیشہ یکساں رہتے ہیں۔ پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی قومی سلامتی اور امن و امان کے نام پر لگائی گئی۔ پنجابی کے لیے ایمان کا درجہ رکھنے والے لفظ قومی سلامتی کا اصل مطلب پنجاب کی نوآبادیاتی ریاست کی بقا اور قبضہ گیریت کو برقرار رکھنا ہے۔ امن و امان سے مراد قوموں کی کثیر الجہتی نسل کشی اور استحصال کے خلاف ابھرنے والی آوازوں کو ہر قیمت پر دبانا ہے۔ جب یہ آوازیں اٹھتی ہیں تو سماجوں میں ہلچل مچ جاتی ہے اور خوف سے لرزہ بر اندام سماج خوف بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ یہی بغاوت تحریک کو جنم دیتی ہے اور اس تحریک کے گرد مختلف جتھیں سرگرم ہوتی ہیں جو قومی ایکتا کے سفر کا آغاز کرتی ہیں۔ نوآبادیاتی طاقت اس آواز کو امن و امان میں خلل قرار دیتی ہے۔ قابض اور نوآبادیاتی طاقت کو قبرستان کسی خاموشی پسند ہے جسے وہ امن پسندی کا نام دیتا ہے اور ترقی کے لیے موزوں۔ اسی قبرستان کسی خاموشی میں نوآبادیات اپنے استحصال اور کثیر الجہتی نسل کشی کا منصوبہ جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ پابندی اس بات کا اعلان ہے کہ ریاست اب پی ٹی ایم کی کسی بھی سرگرمی کو اعلانیہ طور پر بزور طاقت روک سکتی ہے اور قیادت سے لے کر کارکنوں تک سب کو جبر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ پابندی پاکستان کے لیے کتنی کارگر ثابت ہوگی، اس کا دار و مدار پشتون قوم کے رد عمل پر انحصار کرتا ہے۔ الغرض ایک موقع پی ٹی ایم نے گنوا دیا اور اب ایک نیا موقع پشتون قومی جرگے کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ پشتون سماج میں جرگے کی مسلمہ اہمیت اور پشتون قوم کو درپیش چیلنجز کے تناظر میں اس جرگے کی اہمیت مزید دوچند ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں کیونکہ پشتون نوجوان اب تک منظور پشتین سے مکمل طور پر مایوس نہیں ہوئے۔ اگرچہ اکوڑا خٹک کی زیارت سے غالب امکان یہی نظر آتا ہے کہ دائرے کا سفر جاری رہے گا، لیکن کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ جرگہ ایک اور تاریخی موقع ہوگا
یہ جرگے کی ثوابدید پر منحصر ہے کہ آیا یہ اجتماع خط مستقیم کا سفر شروع کرنے کا فیصلہ کرے گا یا ایک بار پھر دائرے میں بھٹکنے کا موجب بنے گا۔ اگر پشتون قیادت اس موقع پر دائرے سے نکلنے کا فیصلہ کرتی ہے تو یہ نہ صرف پشتون قوم بلکہ پورے خطے کی سیاست میں ایک نیا باب رقم کرے گا۔ بلوچ جیسا محاذ کا ساتھی ملے گا۔ دائرے سے نکلنے کی صورت میں بلوچ پشتون اتحاد ریاستی جبر کے خلاف ایک مضبوط محاذ بن سکتا ہے، اور یہ اتحاد اس خطے میں پائیدار امن اور انصاف کے قیام کا ضامن ہوگا۔ بہرکیف پشتون تاریخ، پشتون ولی اور نفسیات کے تناظر میں اس جرگے کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ اگر دائرے سے نکلنے کا فیصلہ ہوا تو بلوچ و پشتون وطن کے کوہساروں میں کسی پشتون گبرو جوان کو دین و دنیا لٹائے بلوچ نوجوانوں سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے۔ خاموش پہاڑی سلسلوں میں یہ ملن اس خطے کی تاریخ میں ایک نئے باب کی ابتدا کرے گا۔ یہ باب بے معنی، حریف اور چھپکلش کے شکار پشتون اور بلوچ کے درمیان نہیں ہوگا، بلکہ نفع و نقصان، خوشی و غمی میں برابر شریک بلوچ و پشتون سفر کی داستان لکھنے کا آغاز کرے گا، جس کے اثرات ہندو کش سے ہمالیہ تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔